بھٹی صاحب، آپ نے تینوں تجزیہ کاروں کی رائے سنی ہے. ایک تو آپ کا اس پر موقف جاننا چاہیں گے، اور پرٹیکولرلی منشیات سمگلنگ کا کیس رانا ثناء اللہ صاحب بری ہو گئے. تقریباً 6 ماہ اس کیس کی وجہ سے وہ جیل میں رہے. شہریار آفریدی کی جانب سے قسمیں کھائی گئیں، بار بار کہا گیا کہ ثبوت موجود ہیں. آپ کیسے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اب جب لیگی رہنماؤں کے خلاف الزامات جھوٹے ثابت ہونے لگے ہیں، تو جنہوں نے یہ کیسز بنائے، جھوٹے کیسز بنائے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے خلاف بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے؟ پہ آنے سے پہلے جناب اسپیکر، مظہر بھائی نے ایک بات کہی کہ انسانی حقوق کا آج عالمی دن ہے. مظہر بھائی، یہ وہاں عالمی دن منایا جانا چاہیے جہاں انسان بستے ہوں یا انسانوں کو انسانوں جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہو. یہاں تو 5% چھوڑ کر 95% جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا آفس تو وہ ہر چوک پہ ایک لڑکے کو انہوں نے رنگ و روغن کر کے کھڑا کیا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ کیا اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، شہر کی خوبصورتی کرنا چاہتے ہیں کیا. یعنی اس گرمی میں، سردی میں وہ ایک اسٹیچو سا بن کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا اور کیوں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جیلوں میں دیکھیں، حوالاتوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، باہر دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، مہنگائی میں دیکھیں، غربت میں دیکھیں، بے روزگاری میں دیکھیں، کہاں انسان ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام انصاف طاقتور کا ہے، پیسے والے کا ہے. یہاں اب اس نظام انصاف میں طاقتور کو اور پیسے والے کو مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ دیر اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے. تیسری بات ہے، وقت آج کل بدل گیا ہے، اب پرانے داغ مٹائے جا رہے ہیں. اور چوتھی بات ہے، سارے کیس جھوٹے نہیں ہیں حضور والا. بہت سارے کیس ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے لوگ بری بھی ہو گئے تو کوئی نہیں مانے گا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جنہوں نے جھوٹے کیس بنائے، یا جو یہ چھوڑ دیجئے، جن کے خلاف جھوٹے کیس بنے گئے آج وہ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں، اس پر بھی کبھی بات کر لیجئے گا. اور حال یہ ہے کہ اوپر نیب سے 1100 ارب کے کیسز دھڑا دھڑ، وہ میں نے کہا نا داغ مٹائے جا رہے ہیں، وہ دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں. نیچے اینٹی کرپشن سے بزدار اور فرح صاحبہ پنجاب میں وہ نکلی جا رہی ہیں. اب آ جائیں رانا صاحب پر. رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارک ہو. جب رانا ثناء صاحب پہ یہ کیس بنایا گیا تو ہم نے کئی مرتبہ اسی رپورٹ کارڈ میں کہا تھا یہ کیس جھوٹا ہے اور ان پہ یہ من گھڑت کیس ہے. اور اس کیس میں رانا صاحب اور ان کی فیملی کو جو تکالیف اٹھانی پڑیں، جو 6 ماہ بدترین قسم کی ایک جیل میں یا قید میں وہ رہے، اس پر میرا تو دل کرتا ہے کہ میں خود ان سے معذرت کروں. حالانکہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، لیکن کرنی چاہیے معذرت. اب بات تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا اس کہانی میں. جان اللہ کو دینی ہے. فیم والے ہمارے دوست شہریار آفریدی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ثبوت جو دکھائے گئے تھے یا جو کیا گیا تھا وہ سارے تھے اس وقت کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کے، ان کے پاس تھے. رانا صاحب بھی 2 پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ میرے خلاف کیس جو بنایا تھا اس کے روح رواں وہی ڈی جی تھے. اور انہوں نے یہ یہاں تک بھی فرمایا ایک پروگرام میں کہ ان کے بدلے ان کو نوازا گیا اس ڈی جی کو. تو اب رانا صاحب کو بھی پتا ہے، وہ شہریار آفریدی صاحب کو بھی پتا ہے، اور رانا صاحب وزیر داخلہ ہیں، تو میرا خیال ہے ڈی جی صاحب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جہاں تک جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بات ہے، ان کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں سنے جاتے. سنے جائیں تاکہ آگے بڑھے ہم. مریم نواز صاحبہ کو بالکل ویسے ہی بری کیا گیا ایون فیلڈ سے جیسے شہباز شریف، حمزہ شہباز کو 16 ارب منی لانڈرنگ کیس میں بری کیا گیا ہے. ثاقب رانا شمیم معافی مانگ چکے ہیں خیر سے، غیر مشروط طریقے سے اپنے حلف نامے سے. شوکت ترین ہو، ثاقب نثار ہوں یا جج ارشد ملک ہو، حکومت اس وقت ان کی ہے مسلم لیگ نون کی، اس پر کارروائی کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں. ویسے جج ارشد ملک وہی ہیں جو 8 ہفتے کی جب چھٹی پر تھے نواز شریف رائے ونڈ محل میں، اس وقت وہ ملنے گئے تھے، دربار میں بلائے گئے تھے. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے حسین نواز صاحب نے ان کے ساتھ 27 رمضان کو مدینہ میں ڈیلیں فرمانے کی کوشش کی تھی.
اور ان کی اصل کہانی جو ایک اور بھی ہے جو سامنے آئے گی جب یہ کیس چلے گا، کہ ایک ان کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو تھی جب یہ ملتان میں جج تھے، اس غیر اخلاقی ویڈیو کو خرید کر پھر اس کی بلیک میلنگ پر اور ویڈیوز آڈیوز بنائی گئی، جس میں ایک چیک بھی دیا گیا، گاڑی بھی دی گئی، وہ دونوں بھٹی صاحب ہم واپس پوائنٹ پر اگر ہم آ جائیں کہ یہ جو جھوٹے کیسز بنے یا بنائے گئے کس طرح سے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ بھائی جان میں پوائنٹ پہ ہی تھا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کے سوال میں جج ارشد ملک تھا، آپ کے سوال میں شوکت صدیقی صاحب تھے، آپ کے سوال میں رانا مختصر کر لینا پھر کیونکہ بریک بھی لینے، بریک کا کہا درمیان میں بھٹی صاحب آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب کا ایک آیا، وہ آڈیو آئی، اس کے بعد کہاں حکومت سوئی ہوئی ہے، دعوے کیے گئے، اب تو حکومت مسلم لیگ نون کی ہے نا، تو دعوت کیے گئے فرانزک کریں گے، فلانا کریں گے، کیوں نہیں کر رہے؟ جج ارشد ملک صاحب کی جب ویڈیو اللہ ان کی مغفرت کرے آئی تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ ویڈیو بنانے والے، ویڈیو لانے والے ویڈیو سے لا تعلق ہو گئے ہیں، کہانی چھوڑ گئے ہیں؟ کیوں؟ کدھر گئے؟ اور مریم نواز صاحبہ نے کیوں جب ان کو سوال نامہ دیا گیا کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس ویڈیو آڈیوز کا، یہ بنائی ناصر بٹ نے، چلائی ناصر بٹ نے، لائے ناصر بٹ، پہنچائے ناصر بٹ، ویڈیو ناصر بٹ پر، ناصر بٹ صاحب اس وقت آج بھی اور تب بھی لندن میں تھے، تو اب یہ کر سکتے ہیں۔ اور لیکن پھر وہی بات ہے، سارے کیس جھوٹے نہیں ہیں۔ اب کہ ان جھوٹے کیس بنانے والوں کا کیا کرنا چاہیے؟ احسن اقبال صاحب پہ جھوٹا کیس تھا، وہ بری ہو گئے، آپ مجھے بتائیں احسن اقبال صاحب کیوں بیٹھے ہوئے چپ کر کے؟ وہ ہرجانہ کریں ان پر، ان کی کردار کشی ہوئی ہے، وہ حکومت میں ہیں، وہ وزیر ہیں۔ رانا صاحب جب کہہ چکے ہیں کہ ڈی جی جو تھا وہ اس میں انوالو تھا، مین کریکٹر تھا، مین کردار تھا، تو رانا صاحب کیوں چپ ہیں؟ وہ وزیر ہیں۔ اسی طرح اور جو کیس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل بھی کہا کہ میں پرانے چیئرمین نیب کو پکڑوں گا، تو وہ پکڑنا تو فزیکلی تھوڑا ہوگا، کہیں عدالت سے ہوگا نا، تو عدالت کیوں نہیں جاتے کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں؟ تو یہ اگر ایک سیاسی طور پہ اس کو زندہ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، ادروائز جن پر کیسز بنائے گئے تھے وہ اس وقت اقتدار میں ہیں، جنہوں نے بنائے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں، تو اب کم از کم اس کو اگزامپل بنائیں تاکہ بقول نیازی صاحب آگے کوئی جھوٹا کیس نہ بتائیں۔